دنیا میں جہالت کو مٹاتا قرآن ہے، جینے کے طریقے بھی سکھاتا قرآن ہے۔ کلام الہی کے سچے قدردان، معزز طالبات و طالبین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 جملہ 2 آیتیں تلاوت فرما کر ان کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ پھر پیچھے سے فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پھر پیچھے سے مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پھر دونوں لفظوں کو ملا کر میم ساکن کے اخفا کے ساتھ پڑھیے۔ آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا دونوں لفظوں کو ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھیے۔ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ پھر پیچھے سے میم میں غنہ کرتے ہوئے پڑھیے۔ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ پھر پیچھے سے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر پیچھے سے میم میں غنہ کرتے ہوئے پڑھیے۔ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طالبین قرآن، آیت کریمہ کا خلاصہ سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب قوم بنی اسرائیل نے تورات کے احکام کو کسی قدر سخت پایا تو انہوں نے اولاً یہ کہا
کہ جب ہم سے اللہ تعالی خود کہہ دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے تب ہم مانیں گے۔ ان کے اس مطالبے پر جب 70 چنیدہ لوگ کوہ طور پر جا کر اللہ کا کلام سن کر واپس آئے اور انہوں نے گواہی دی تو اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ رد و بدل کر کے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ سنا تو صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کی ایک بڑی چٹان ان کے اوپر اٹھا کر کہو کہ تورات کو مان جاؤ، ورنہ ابھی یہ چٹان تم پر گرا دیں گے۔ آخر چاروں ناچار ان کو ماننا پڑا۔ تورات پر عمل کرنے کا بنی اسرائیل نے عہد کر لیا، مگر پھر اس سرکش قوم نے اپنا عہد توڑ دیا۔ اسی مضمون کا خلاصہ کیا گیا ہے آج کی 2 آیتوں میں، سماعت فرمائیں۔ اے بنی اسرائیل، تمہاری شرارت کا ایک اور واقعہ قابل ذکر ہے کہ کوہ طور کو تمہارے سروں پر اٹھا کر ہم نے تم سے یہ اقرار لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا۔ تم سے یہ عہد اس لیے لیا گیا اور یہ تعلیم اس لیے دی گئی کہ تم اس پر عمل کر کے پرہیزگار انسان بنو اور عذاب الہی سے محفوظ رہو، مگر اس قول و قرار کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے اور عذاب الہی میں مبتلا کیے جاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ معزز طالبین قرآن، دوسری آیت کے آخری جملے کے مخاطب بظاہر وہ یہودی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے، اس لیے ان کو بھی عہد توڑنے والوں میں شامل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی ایسا عذاب نازل نہیں کیا جیسے پہلے بے ایمانوں اور عہد توڑنے والوں پر نازل ہوتا رہا۔ یہ محض اللہ کی رحمت ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی قدردانی کرتے ہوئے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم انقلابی کتاب پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کی پہچان میرے رب کا قرآن، اس چینل کی پہچان میرے رب کا قرآن ہے، سب کے دلوں کی جان میرے رب کا قرآن۔ سبسکرائب کر دو اب، بیل آئیکن بھی دبا دو اب، سبسکرائب کر دو اب، بیل آئیکن بھی دبا دو اب، کر لو ثواب کی نیت آگے بھی پہنچا دو اب، سنتے رہو اب قرآن ہے سب کے دلوں کی جان۔